میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ کرسی پر بیٹھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آنے لگی تھی اور میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک خوبصورت سی لڑکی تھی جس نے سرخ لہنگا پہن رکھا تھا اور مکمل دلہن کے میک اپ میں تھی اور تیار تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں اچانک اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور میرے پاؤں میں گر گئی۔ جب میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے ساتھی جو میرے ساتھ ڈیوٹی پر تھے، ایک تو نشہ کر کے سو رہے تھے، ان کی بھی آنکھ کھل گئی اور سب لوگ جمع ہو گئے۔ یا تو یہ کسی کڈنیپنگ کا کیس تھا، جو لڑکی کڈنیپر سے بچ کر بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آ گئی تھی، یا یہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگی تھی۔ یہ تو صرف وہی بتا سکتی تھی اگر وہ ہوش میں آتی تو۔ میں نے جلدی سے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا تھا۔ اس کی گردن لٹک رہی تھی اور میرے ساتھی دوست، میرے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے سب جمع ہو گئے اور عجیب سی باتیں کرنے لگے۔ جو نشے میں تھے وہ تو کہنے لگے کہ دیکھو کیا قسمت کے دھنی ہیں ہم، کیا لڑکی ملی ہے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر الجھن سی ہونے لگی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یار کیسی باتیں کرتے ہو، وہ ایک چھوٹی سی عمر کی لڑکی تھی جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 18 سال کی ہوگی۔ میں جلدی سے اس کے آگے آ گیا تھا۔ میں اسے تحفظ دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی۔ میں خود 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، پھر کیسے کسی کی بہن پر کسی کو نظر رکھنے دیتا یا کوئی غلط بات یا غلط حرکت کرنے دیتا۔ اس لیے میں اس لڑکی کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگے کہ کیا تمہاری بہن ہے کیا؟ ایک دم تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ تو 3-4 لوگ تھے، میں اکیلے ان سے کیسے نپٹتا؟ تو میں نے ہڑبڑا کر کہہ دیا کہ یہ میری کزن ہے، یہ میری چچا زاد بہن ہے، میں نے اسے پہچان لیا ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور ضرور اس کے ساتھ کوئی کڈنیپنگ کا چکر ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے اور اللہ بھلا ان کا کرے کہ وہ تھوڑی دور جا کر بیٹھ گئے۔ جو دوپٹہ اس لڑکی نے لے رکھا تھا، میں نے وہ دوپٹہ اس کے منہ پر ڈال دیا تھا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پھر میں نے پانی کی چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تو وہ ہوش میں آ گئی تھی اور میری طرف دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کافی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر میں چپ چاپ بیٹھ گیا اور اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پھر جب وہ کافی رو چکی تو پھر چپ ہو کر میری طرف دیکھنے لگی اور میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر کوئی تمہیں بھگا کر لایا ہے یا کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر آئی ہو تو بھی اس لڑکے کا نام بتاؤ۔ مگر وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے لہجے کو اور نرم کیا اور پھر اس سے پوچھنے لگا۔ پھر وہ آہستہ کی آواز میں بولی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اسے یوں اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا اور اسے ساتھ لے کر بھی کہاں جاتا؟ اگر گھر لے گیا تو ماں اور بہنیں سوال کریں گی کہ کس کس کو جواب دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم دن ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں اور پھر کچھ کھا پی لیں گے۔ پہلے مجھے صاف صاف اپنی ساری باتیں ضرور بتاؤ۔ تو اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے بولی، میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں پر کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگی۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں یہیں سے کچھ دور پر رہتی ہوں۔ میرے ابا بازار میں ریڑھی لگاتے تھے مگر پھر نہ جانے کیسے انہیں نشے کی لت لگ گئی اور وہ گھر کا سامان بیچنے لگے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز بیچ دی تھی۔ میری ماں کے گلے میں ایک ہی سونے کا لاکٹ تھا جو کسی ضرورت کے تحت کام آ سکی، کیونکہ اب ابا صرف نشہ کرتے تھے اور ہمارے کھانے پینے کی بھی انہیں فکر نہیں تھی۔ اماں نے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے تاکہ گھر کا خرچ چلا سکیں، لیکن وہ بھی شام کو ابا اماں کو بہت مارتے اور پیسے چھین کر لے جاتے تھے۔ ایک میں اور ایک میرا چھوٹا بھائی، ہم دونوں بھائی بہن اپنی ماں کی ذمہ داری تھے۔ اماں جیسے تیسے ہمارا خرچ اٹھا رہی تھیں۔ اب ابا کا نشہ اور بڑھنے لگا تھا۔ ان کے پاس جتنے پیسے ہوتے وہ اتنے پیسے نشے میں لگا دیتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ابا کے عجیب و غریب سے دوست گھر آنے لگے تھے۔ جب بھی وہ دوست گھر آتے تھے تو اماں مجھے چھپانے لگتی تھیں اور مجھے سختی سے تاکید کرتی تھی کہ جب تک وہ چلے نہ جائیں تم کمرے سے نکل نہیں سکتی۔ میں بھی خوفزدہ ہو جاتی تھی اور کمرے کے کونے میں بیٹھ جاتی تھی۔ پھر ایک دن ابا کا ایک دوست اچانک گھر پر آیا تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس وقت تو وہ چلا گیا مگر اس نے ابا کو پھر پیسے دینے شروع کر دیے۔ اب وہ ابا کے نشے کا خرچ اٹھانے لگا تھا۔ کیونکہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا اس لیے اس نے ابا کو کافی مقروض کر دیا تھا۔ پھر ایک دن ابا سے کہنے لگا کہ تم نے جو پیسے مجھ سے ادھار لیے ہیں وہ مجھے لوٹاؤ، مجھے ان کی ضرورت ہے۔
مگر ابا کے پاس پیسے کہاں تھے کہ جو وہ پیسے لوٹا سکتے اور قرض سے آزاد ہو سکتے۔ تو پھر اس نے اچانک سے ڈیمانڈ کر دی کہ میری شادی اپنی بیٹی سے کرا دو، میں اسے خوش رکھوں گا اور تمہارا قرض بھی معاف کر دوں گا۔ ابا کو ایک دفعہ تو اس کی یہ بات سن کر غصہ آیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ مان گئے تھے جب اس نے اور پیسے دینے کا لالچ دیا اور عزت سے رکھنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ ابا نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اس کی آدھی عمر کی تھی۔ میری شادی کی تاریخ والد صاحب نے ایک ایسے شخص سے طے کر دی تھی جو نشہ کرتا تھا مگر پیسے والا تھا، اور اس نے ڈھیر ساری رقم ابا کو دے کر مجھے خرید لیا تھا۔ میری اماں یہ رشتہ نہیں چاہتی تھیں اور بہت پریشان تھیں۔ آج صبح ابا دلہن کے کپڑے لائے اور مجھے 5 بجے تیار کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 6 بجے تک بارات آ جائے گی، لیکن بارات آنے سے کچھ لمحے پہلے میری ماں نے مجھے کمرے کی چھت پر چھپا دیا تھا تاکہ میں کسی کو نظر نہ آؤں، اور ابا سے کہہ دیا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ باہر سے مجھے ابا کا غصہ، ان کا شور مچانا اور اماں کو مارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماں رو رہی تھی اور میرا باپ اسے مار رہا تھا۔ یہ سب سن کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میری خاطر میری ماں نے ابا کا کتنا ظلم سہ لیا تھا۔ ابا غصے اور نشے کی حالت میں گالیاں دیتے ہوئے باہر نکل گئے اور میں گھر کی پچھلی دیوار سے نیچے اتری تو اماں لرزتی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے وہ لاکٹ دیا اور کہا، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، میری دعا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ تمہیں سنبھال لے گا، کوئی نیک انسان ہی تمہیں ملے گا، جا تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، مگر بس بھاگتے ہوئے تھانے کی طرف آ گئی۔ یہ کہہ کر اس نے معصومیت سے اپنا ہاتھ کھولا اور مجھے وہ لاکٹ دکھایا جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر اس پر ترس آ گیا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، پلیز آپ مجھے کسی کے گھر کام پر رکھوا دیں، میں اب واپس نہیں جا سکتی ورنہ میرا باپ مجھے جان سے مار دے گا یا کہیں بیچ دے گا۔ میں نہیں جانتی کہ میری ماں کا اس نے کیا حال کیا ہوگا۔ جب میں وہاں سے نکلی تھی تو میری ماں کا ہونٹ سوجا ہوا تھا اور ایک آنکھ سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ روتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا کہ دنیا میں کتنے مجبور لوگ بھی ہیں۔ پھر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے صاحب میرے گھر پر فون مت کرنا، میرا باپ مجھے بیچ دے گا، وہ اچھا انسان نہیں ہے، آپ میرا یقین کریں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں تمہیں تمہارے گھر فون نہیں کروں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اسے کہاں لے کر جاؤں، تو مجھے اپنے گھر میں بیٹھی 7 جوان بہنوں اور ماں کا خیال آیا۔ وہ سب لوگ شاید اسے قبول نہیں کریں گے اور طرح طرح کی باتیں بھی سنائیں گے، لیکن پھر میں نے بھی اس مجبور لڑکی کو کہیں اور لے جانا مناسب نہیں سمجھا اور اس سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی میں اسے گھر لے کر آیا تو ماں اور بہنیں دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ کافی دنوں تک تو میری ماں نے غصے میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کیا اور برا سلوک بھی کرتی تھی، مگر وہ بہت صابر اور شکر گزار لڑکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے قدم ہمارے گھر میں اتنے بابرکت ثابت ہوئے کہ میرے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ سچ کہتے ہیں کہ پیسہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، اور میری بیوی بہت نصیب والی نکلی۔ میرے حالات دن بدن اچھے ہوتے گئے، جو بھی کام کرتا تھا وہ منافع بخش ہوتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر کسی مجبور اور بے بس کی مدد کرو تو اللہ آپ کے لیے بھی اچھے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ اب ماں نے بھی اسے دل سے قبول کر لیا تھا اور میں نے بھی اسے اس کی ماں سے بھی ملوا دیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر کسی مجبور کو دیکھو تو اس کی عزت کرو، کیونکہ ماں، بہن، بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نشے جیسی لعنت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو رشتوں اور انسانیت کو بھلا دیتی ہیں، جیسا کہ اس لڑکی کے والد نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔